پھر اپنے سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں سب لوگ بخوبی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ نوٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں پہلا شاعر جو ہے ہمارا جو انتخاب ہے وہ ناصر کاظمی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ کے جو این ٹی اے کراتی ہے، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یو جی سی میں ان کا بھی شمار ہے، اور خاص کر جو ہے ٹی جی ٹی پی میں یا اس کے دور جدید کے غزل گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ناصر کاظمی۔ دیکھیے آپ، ادن بریکٹ 1925 عیسوی 1972 عیسوی۔ ناصر رضا کاظمی یہ اصل نام ہے، ناصر رضا۔ ناصر کی پیدائش 1925 عیسوی میں امبالہ میں ہوئی۔ 47 سال کی عمر میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت ہی مختصر لیکن جامع نوٹس، مطلب کوشش کی ہے کہ اب تک کے جو آپ متعدد یوٹیوب چینل میں دیکھا ہوگا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں تھوڑا فاسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ جو ہے میٹر رکھ دیا جائے، جس سے کہ آپ اپنی تیاری کا بخوبی اندازہ لگا سکیں کہ ہمیں ابھی اپنی منزل کو پانے کے لیے کتنی اور جد و جہد کرنی ہے یا کتنی کوشش اور درکار ہے۔ تو دیکھیے اس میں برگ نئے بہت ہی پوچھا جاتا ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے برگ نئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کا دیوان، یہ جو ہے دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کس شاعر کا جو ہے شعری مجموعہ دیوان کے نام سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے دیوان غالب کہا جائے تو یہ غزلوں کے مجموعے کو دیوان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بارش، سیم اسی جو ہے نوٹس پر آپ کو شام والی ویڈیو میں آپ کو پریکٹس سیٹ دیا جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں اس کو آپ بخوبی دیکھیں گے، اپنے دوستوں میں اس کو ضرور سے ضرور شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے جائیے۔ تیسرا مجموعہ ان کا پہلی بارش کے نام سے ان کے انتقال کے بعد 1975 میں شائع ہوا۔ نشاط خواب، آپ نے نشاط امید سنا ہوگا نظموں کا، نظموں کا نام ہے الطاف حسین علی کا، یہ نظموں کا مجموعہ ہے نشاط خواب۔ پانچواں پوائنٹ ہے آپ کا خشک چشمے کے کنارے، یہ تنقیدی مضامین اور مختصر نثری تحریریں ہیں۔ چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہے سر کی چھایا، یہ جو ہے کتھا کہانی ہے۔ نیکسٹ ہے ساتواں پوائنٹ ہے بارش کی دعا، نمائندہ نظم، بہت ہی امپورٹنٹ نظم ہے۔ دیکھیے غزل کے ایک آدھ دو شعر جو اقدام میں پوچھے گئے ہیں اس کو میں نے جگہ دیا اس نوٹس میں، کہ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ ادھیرے، ناصر کاظمی کے غزل کے شعر ہیں۔ تیرے خیال سے لو دے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی، ناصر کاظمی کا۔ ایگزام میں اگر ہم اس کی ٹی جی ٹی یا پی جی ٹی کی بات کریں تو اس طرح کے سوالات نہیں آتے، لیکن آپ کے بی پی سی میں، بی پی ایس سی میں یا آپ کا ٹیٹ وغیرہ میں یا سی ٹیٹ میں کچھ نظموں کا یا غزل کا پیراگراف اقتباس دے دیا جاتا ہے، اس پر ورڈ میننگ بھی آپ سے پوچھی جاتی ہے، یا اس میں آئے ہوئے مترادف الفاظ یا متضاد الفاظ پر بھی سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ کچھ نوٹس میں اس طرح کے سے فصل گل، اس کے معنی ہوتا ہے موسم بہار، منہ اندھیرے یعنی صبح کا وقت جب اجالا پوری طرح نہیں پھیلا ہوتا، صبح کاذب اور صبح صادق آپ نے سنا۔ نیکسٹ ہے میرا راجندر مچند ابانی، یہ 1932 میں، دیکھیے پورا اصل نام ان کا بانی کا پورا نام ہے راجندر مچند تھا، اور بانی ان کا جو ہے تخلص تھا۔ 1932 میں ملتان میں پیدا ہوئے ہیں، 1981 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ غزل کا ایک اس میں ہے کہ زماں مکاں تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے، میں ڈھیر ہو گیا طول سفر سے ڈرتے ہوئے۔ معنی میں عکس لا تفصیل، عکس کے معنی ایسا عکس جس کی وضاحت ممکن نہ ہو، لا کے معنی نہیں کہ عربی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تفصیل کہتے ہیں وضاحت، اور بسرنا یعنی بھولنا، سر سے گزرنا یعنی مصیبتوں کی طرح نازل ہونا یا جھیلنا۔ نیکسٹ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے اس میں انشائیہ پر، دیکھیے متعدد، جو کہ اگلا جو شاعر ہے خواجہ حسن نظامی،
تو انشائیہ پر یہ ہے کہ اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید احمد کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن نے اسے فروغ دیا۔ انشائیہ پہ سوال آپ کو بنایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے انشائیہ کے نقوش ہمیں کس رسالے میں ملتے ہیں یا کس کے رسالے میں دستیاب ہیں۔ پھر ایک سلسلہ ہے مولوی نذیر احمد کا، پھر ذکاء اللہ نے، اودھ پنچ کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین صاحب یا مخزن نے اسے فروغ دیا۔ ابتدا میں تمثیلی انشائیے بھی لکھے گئے جن کے رمزیے جو بھی کہا جاتا ہے، ایلیگوری کہا جاتا ہے اس کو۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہے یہ 29 پر خواجہ حسن نظامی۔ دیکھیے آپ 1878 اور 1955 خواجہ حسن نظامی دہلی میں 1878 میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ اس پر جو ان کا ہے ایک رسالہ منادی، اس طرح سے دیکھیے امپورٹنٹ ہی رسالے کا نام ہے منادی۔ نیکسٹ دوسرا سپار دل کانا باتی، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے چٹکیاں اور گدگدیاں بہادر شاہ کا روز نامچا۔ چھٹا پوائنٹ ہے مچھر، خواجہ حسن نظامی کا نمائندہ انشائیہ۔ مرچ نامہ خواجہ حسن نظامی کا نمائندہ افسانہ انشائیہ۔ ساتواں ہے غدر کے صبح و شام، امپورٹنٹ ہے۔ آپ بیتی روز نام چاہے حسن نظامی۔ بیگمات کے آنسو، یہ پوچھا جا چکا ہے سوالات، بیگمات کے آنسو اس کی تصنیف خواجہ حسن نظامی۔ نیکسٹ ہے غدر دہلی کے افسانے، یہ افسانی مجموعہ ہے ان کا خواجہ حسن نظامی کا، ایک مضمون پوسٹ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیے، بہت ہی سلیکٹڈ نوٹس، بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں میں نوٹس دینے کا عادی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو بخوبی دیکھیے اور آزمائیے اور خود پریکٹس کریے۔ معنی میں دیکھیے خواستگار، طلبگار، یہ بتاتا چلو یہاں پہ دیکھیے خواستگار لکھا ہے، واو جو ہے اس میں واو معدولہ کہتے ہیں اسے کو، یعنی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں یہ آواز اس کی لیے تھی، خواستگار۔ خواستگار بہت سے لوگ پڑھتے تھے، خواستگار ہے طلبگار۔ مضر نقصان دہ، مستغرق ڈوبا ہوا، غرق سے بنا ہوا۔ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے۔ محشر بمعنی قیامت کے، اور حجر کے معنی پتھر، جیسے حجر اسود۔ عرفان یزداں، یہ خدا کی پہچان، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اگر کوئی پیراگراف پہ کوشچن بنتا ہے تو آپ میننگ ضرور یاد رکھیں۔ نیکسٹ میرا ٹاپک ہے خواجہ غلام السیدین 1904 عیسوی سے 1971۔ خواجہ غلام السیدین ہریانہ کے تاریخی قصبے پانی پت میں 1904 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو مشہور کتاب ہے جن کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا وہ آندھی میں چراغ، آپ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ ابھی میری نظروں سے سوال نہیں گزرا ہے، یا آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کس سیٹ میں پوچھا گیا ہے، کس پریکشا میں۔ تو یہ جو ہے ان کی مشہور کتاب ہے جس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ حکومت ہند نے ان کی تعلیمی خدمات کے لیے انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے بھی نوازا، اور خواجہ غلام السیدین کو دنیا کے 7 ماہر تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اعزازات ہے ان کا۔ نیکسٹ ہے دوسرا جینے کا سلیقہ، یہ ان کا نمائندہ مضمون ہے۔ معنی پہ دیکھیے مشاہیر، مشہور کی جمع یعنی مشہور لوگ، ٹھیک ہے۔ گونا گوں مطلب قسم قسم کے، بھانتی بھانتی، طرح طرح کے۔ ریاضت محنت اور جد و جہد کو کہا جاتا ہے۔ حسن زن نیک خیال، اچھا خیال۔ عیسیٰ کی معنی تھیلی کی ہوتا ہے، پاکٹ۔ متعدی کوئی چیز، مثلاً بیماری جو چھو سے لگتی ہو۔ نیکسٹ ہمیں لگتا ہے اس ویڈیو کا آخری جو ہے یہ ٹاپک ہے احمد جمال پاشا 1929 عیسوی سے 1987 عیسوی۔ احمد جمال پاشا کا اصل نام محمد نزہت پاشا ہے۔ وہ 1929 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے، 1987 میں پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 1 پر جو ان کی تصانیف یا ان کی اعزازات ہیں وہ اودھ پنچ اور قومی آواز سے منسلک رہے۔ امپورٹنٹ ہے یہ اودھ پنچ، منشی سجاد حسین کا رسالہ، اور قومی آواز ہے عبداللہ انصاری، جن رسالوں اخبار سے یہ منسلک رہے۔ دوسرا ہے رسالے اسکالر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں
زیر تعلیم رسالے اسکالر کے مدیر رہے اور پیروڈی نمبر نکال کر شہرت پائی۔ ان کا احمد جمال باشی کا ایک میدان جو ہے پیروڈی، اس کے معنی تحریف کے۔ ان کی مشہور مداحیہ جو کتابیں مندرجہ ذیل ہیں، نمبر 1 ہے اندیشہ شہر، رستم ایجاد، لذت آواز، مضامین پاشا، چشم حیراں، پتوں پر چھڑکاؤ، ٹھیک ہے، ان کی مشہور مداحیہ کتابیں ہیں۔ نمبر 4 کی بات کریں، ظرافت اور تنقید، احمد جمال پاشا کی تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب ہے ظرافت اور تنقید۔ 5 پوائنٹ پہ بات کریں، نمبر 1 اس میں ادب میں ماشاء اللہ، مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا، یونیورسٹی کے لڑکے، گلی ڈنڈے پہ سیمینار، رستم امتحان کے میدان میں، ان کے مشہور مزاحیہ مضامین ہیں۔ پوائنٹ 6 پہ کپور ایک تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، پیروڈی ہے۔ 7 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، آموختہ بیانی میری، یہ ان کی پیروڈی ہے احمد جمال پاشا کی۔ کلیم الدین احمد ان کا مشہور خاکہ ہے۔ کلیم الدین احمد کو احمد جمال پاشا نے اس خاکے میں دہشت پسند نقاد قرار دیا ہے۔ اس طرح کے بھی سوالات امتحان میں بھی نہیں آئے ہیں، اس کو آپ دیکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ احمد جمال پاشا نے کس کو جو ہے دہشت پسند نقاد قرار دیا، تو کلیم الدین احمد۔ نیکسٹ 9 پوائنٹ ہے ملا نصیر الدین، یہ بھی ان کا نمائندہ خاکہ۔ ایوارڈ میں بات کریں، غالب ایوارڈ ملا ہے بہادر، بہار اردو اکیڈمی کا اختر اینوی ایوارڈ ملا۔ معنی پہ دیکھیں، لفظ معنی پہ ازلی یا ازل، ابتدائی دنیا میں پہلے دن کو ازل کہا جاتا ہے، جب پہلے دن، ابد جب تک دنیا قائم رہے گی، تو یہ متضاد ہیں، ابد کا ازل ہوگا، ازلی ابدی۔ حکایت میں دیکھیے، کہانی یا قصے کو حکایت کہا جاتا ہے، مضحک معنی مزاحیہ کا کہتے ہیں، شستہ کی معنی نفیس کے ہوتے ہیں، نصائح جمع ہے نصیحت کی، ناصح نصیحت کرنے والا، شعار کی معنی طریقہ انداز کہتے ہیں، ظرافت کی معنی ہوتا ہے ہنسی مذاق یا مزاح۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نوٹس ہے، آپ اس کو دیکھیے، ایک دو بار ریپیٹ کریے گا، انشاءاللہ شام کے ویڈیو میں آپ کو اس پر سیم اسی ٹاپک پر آپ کو کچھ معروضی سوالات برائے پریکٹس دیا جائے گا۔